حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئے، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان عقلوں میں شریک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہیں، اور جب اسے پیٹھ پھیرتی ہیں تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا مرض تمہارے اندر ہے، اور تمہیں معلوم نہیں تمہاری دوا تم میں ہے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بے چارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے
اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، نمبر 1 تمہارے احساس کی اور نمبر 2 تمہارے الفاظ کی، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا، نمبر 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، سب سے بہتر سمجھنا۔ ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی اور اب ایک شخص کی پرواہ کی ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت کرنے کے بعد بندے کو کتنا جھکنا پڑتا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں ہم اس شخص کو کھو نہ دیں۔